بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوصیۃ بالثلث والربع۔ معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ وصیت اس کو کہا جاتا ہے جو بعد الموت نافذ العمل ہو، یعنی کوئی آدمی کوئی ایسی بات کسی سے کہہ دے یا لکھ دے جس پر عمل اس کے موت کے بعد ہو۔ مثال کے طور پر میرے مرنے کے بعد میرا فلاں مال فلاں فقیر کو دے دینا، فلاں مسجد یا مدرسے میں دے دینا وغیرہ۔ اور پچھلی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی بندے کے اوپر کسی کا واجب حق ہو، چاہے حقوق اللہ میں سے ہو، جیسا کہ اس نے نمازیں نہ پڑھی ہو یا روزے نہ رکھے ہو، تو اس کا فدیہ بھی اس کے اوپر واجب ہے، تو اس کی وصیت کرنا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے اوپر اتنی نمازیں ہیں، اس کا فدیہ ادا کرنا، یا اتنے روزے ہیں اس کا فدیہ دے دینا، یا زکوٰۃ نہ دی ہو یا حج نہ کیا ہو، تو یہ جو حقوق اللہ ہے جو اس کے ذمے واجب تھے، ان کے بارے میں وصیت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ذمے حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو، جیسے کہ کسی کا مال اس کے ذمے ہو، کسی کا کوئی اور واجبی حق ہو اس کے ذمے، تو اس کے بارے میں بھی وصیت کرنا بندے کے اوپر واجب رہتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اگر بغیر وصیت کے مرے گا تو گنہگار مرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وصیت اپنے وارث کے لیے کرنا، یعنی وہ لوگ جو مرنے کے بعد انسان کے وارث بنتے ہیں اور اس کے مال کے مستحق بنتے ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اپنے ورثاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے وصیت کرنا جبکہ ان کا کوئی حق اس کے ذمے نہ ہو، یعنی ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے وصیت کرنا، یہ درست اور مستحب ہے۔ اور شریعت نے وصیت کو مشروع اس لیے کیا ہے کہ بس اوقات انسان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ مستحق ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے وارث نہیں بنتے، ابھی یہ چاہتا ہے اس کو فائدہ پہنچاؤں، تو شریعت نے اس کا راستہ یہ بتا دیا کہ اس کے لیے وصیت کر لو۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے 3 بیٹے ہو، ان میں سے ایک بیٹا جو صاحب اولاد تھا وہ باپ کے مرنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، ابھی اس کی جو آگے اولاد تھی یعنی اس کے بیٹے اور بیٹیاں، وہ اپنے دادا کے وارث تو نہیں بنیں گے جبکہ وہ غریب ہو اور مستحق ہو۔ ابھی یہ دادا چاہتا ہے کہ میرا سارا مال تو میری اولاد کو مل جائے گا، اور جو میرے پوتے اور پوتیاں ہیں وہ ان کا والد بھی نہیں ہے، وہ مستحق بھی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو وہ اگر ان کے لیے وصیت کرنا چاہے تو یہ وصیت مستحب ہے۔ تو آج میں اس پر گفتگو کروں گا کہ آدمی جو کسی کے لیے وصیت کرتا ہے کہ بھائی میرا فلاں مال فلاں میرے عزیز کو دیا جائے، میرے مال سے فلاں کو اتنا فائدہ پہنچایا جائے، مدرسے میں دیا جائے، مسجد میں لگایا جائے، کسی غریب کو دیا جائے، تو انسان اپنے مال میں سے کتنے حصے کا وصیت کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان کی وصیت وہ صرف تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے، اور انسان صرف تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی جو ساری وراثت پیچھے مال رہ رہا ہے وہ ہے 3 لاکھ، تو 3 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ کی وصیت وہ کر سکتا ہے، 1 لاکھ سے زائد کی وصیت کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو وصیت صرف تہائی مال کی درست ہوتی ہے اور نافذ ہوتی ہے، تہائی مال یعنی مال کے تیسرے حصے سے زائد کی وصیت نافذ نہیں ہوتی اور درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر لی، مثال کے طور پر 3 لاکھ اس کا ترکہ تھا، پیچھے مال اس نے 3 لاکھ چھوڑا تھا، اور وصیت اس نے 1.5 لاکھ کی کر دی کہ میرے جو 1.5 لاکھ روپے ہے فلاں عزیز ہے یا فلاں غریب ہے یا فلاں مدرسے یا مسجد میں دے دینا، تو چونکہ اس کی وصیت یہ تہائی سے زیادہ ہے تو وصیت صرف تہائی تک نافذ ہوگی، اس سے زائد کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ لہٰذا تہائی مال 1 لاکھ بن رہا تھا تو 1 لاکھ روپے تک اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور وہ 1 لاکھ روپے جو مصرف اس نے بتایا ہے اس میں دے دیے جائیں گے۔
اور بقایا جو 50,000 ہے وہ ترکے کے ساتھ ورثاء کو ملے گا، وہ وصیت میں نہیں دیے جائیں گے۔ مسئلے کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی اپنے مال کی صرف تہائی حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر زیادہ کی وصیت کرے گا بھی تو وہ زیادہ کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، صرف تہائی تک وصیت نافذ ہوگی اور ما بقایا سارا مال ورثاء کو ملے گا۔ تو یہ تو بات ہوئی جواز کی کہ تہائی مال تک انسان کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان پورے تہائی مال کی وصیت نہ کرے بلکہ تہائی سے کم مال کی وصیت کرے، یعنی اپنے مال کے چوتھائی حصے کا یا 5ویں حصے کا یا چھٹے کا یا 10ویں کا غرض تہائی سے کم کی وصیت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث رسول اللہ میں جو یہاں پر امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی کو کبیر اور تہائی کو کثیر کہا ہے کہ تہائی مال کی وصیت یہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ تہائی مال سے کم کی وصیت کرنا یہ بہتر ہے۔ اور بہتر اس وجہ سے بھی ہے جب کسی غیر آدمی کو فائدہ پہنچانا آدمی کے لیے باعث ثواب ہے تو اپنے متعلقین اور وارثین کو اپنے مال میں سے فائدہ پہنچانا یہ اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ابھی آدمی کے 2/3 مال کا جو حصہ ہے وہ تو ورثاء کو اللہ نے دیا ہے، وہ بندے نہیں دیا، تو وہ جو 2/3 مال ورثاء کو ملا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مرنے والے نے ان کو دیا ہے اور مرنے والے کی طرف سے وہ ان کو ملا ہے اور مرنے والے کو ثواب ملے گا، نہیں، وہ تو شریعت کے حکم کے تحت ان ورثاء کو ملا ہے۔ مرنے والے نے ورثاء کو کیا دیا تو وہ وہی مال دے گا کہ جو وہ اپنے تہائی مال سے بچائے گا، تہائی مال سے جو بچائے گا اور ورثاء کے لیے چھوڑے گا تو وہ گویا میت اپنی طرف سے اپنے ورثاء کو ہدیہ اور تحفہ دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے لیے اپنے ورثاء کے ساتھ بھی خیرخواہی کر کے جانا چاہیے اور اپنے ورثاء کے لیے اپنے حصے میں سے یعنی تہائی میں سے ان کے لیے کچھ بچا دینا چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت قتادہ راوی ہے کہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ اوصى بالخمس، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خمس کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اوصى عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالربع، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ربع کی وصیت فرمائی تھی۔ تو بہتر صورت وصیت میں یہ ہے کہ انسان جب وصیت کرے تو اپنے تہائی مال سے کم کی، یعنی یا تو چوتھائی حصے کی یا 5ویں حصے کی یا اسی طرح چھٹے حصے کی یا 10ویں حصے کی وصیت کرے تاکہ اپنے مال میں سے اپنے ورثاء کے لیے کچھ چھوڑے اور اللہ کے ہاں اجر پائے۔ تو میت کے لیے تہائی مال تک وصیت کرنا جائز ہے اور تہائی مال سے کم کی وصیت کرنا یہ بہتر ہے، اور تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔